بات میں بتاؤں، حقیقت میں میرے عزیزو ہم نے ایک کتے کے برابر بھی کام نہیں کیا ہے ابھی۔ بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو تتاری بادشاہ نے ایک بار علماء حق کو زنجیروں میں باندھ کر کے اپنے دربار میں الٹا لٹایا اور ایک عیسائی پادری کو بلا کر کے کہا کہ ان کے نبی کی شان میں جتنی بری باتیں ہو سکتی ہیں مغلظات بکو ان کے سامنے، یہی ان کو سزا ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن کے زنجیروں میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، دربار میں بڑے مجمع کے ساتھ سپاہی بھی موجود ہیں۔ بادشاہ کا اس دربار میں کتا تھا جو زنجیر سے بندھا رہتا تھا، سونے کی زنجیر سے۔ میرے عزیزو تاریخ کی کتابوں میں اٹھاؤ، بڑے معتمد اور مستند علماء اسلام نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ جیسے ہی وہ پادری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کیا، کتا بھونکنے لگ گیا، وہ خاموش ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ مغلظات بکنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے کہا تیری تقریر پہ، تیرے بیان پہ تو نہیں بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا ارے وہ جانور ہے، میں جو بول رہا ہوں اس کی کیا سمجھ میں آتا ہے۔ تیسری بار جب پھر وہ مغلظات شروع کیا، محمد ایسے محمد ویسے معاذ اللہ رب العالمین، کتا زنجیر توڑ کر کے اچھل کر کے آیا اور دم زدن میں اس پاکھنڈی پادری کے اوپر چڑھ گیا اور اس کو دم زدن میں چیر کر رکھ دیا۔ سب کے سامنے اس کتے نے اس کی زبان کو ختم ہی کر دیا، وہ مر گیا اسی جگہ پر۔ اس واقعے کو نقل کیا ہے معتمد علماء اسلام نے، اور اس کی اس بات کو دیکھ کر کے پورے مجمع میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی، ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ ایک جانور ہے اور وہ گستاخی کو نہیں سنبھال سکتا، سن نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر ایسا حملہ کیا۔ اس مجمع کے بعد کئی لوگ دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے، جو کفر و شرک کی دھرتی میں موجود تھے وہ دائرہ اسلام میں آئے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس کتے کے برابر بھی کام نہیں کیا۔ میرے عزیزو، آپ سب سے میں یہی کہوں گا کہ آپ تمامی حضرات اپنے اس قیمتی وقت کو میرے دفاع میں، تائید میں، حمایت میں نہ صرف کریں۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھوڑی سی بھی محبت رکھتا ہے، میں ہر سنی نوجوان سے آج کہوں گا، اگر تمہیں آج کا یہ مباہلے کا چیلنج ہاٹ ٹاپک لگتا ہے، ہاٹ ایشو لگتا ہے، اور دیکھنا چاہتے ہو کہ اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، انشاءاللہ العزیز 17 رمضان المبارک کو حق واضح ہو ہی جائے گا، لیکن اس سے قبل میں ہر سنی جوان سے کہوں گا کہ آ جاؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں تمہاری عزت ہے۔ تم نے پوری زندگی بھر نہ جانے کتنے غلامیوں کے پٹے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں، تم اپنے گلوں سے ان زنجیروں کو توڑ کر کے آ نہیں پا رہے ہو۔ کتا تو سونے کی زنجیر بھی توڑ کر کے آ گیا تھا، اب ہمارے پاس جو غلامی کی زنجیریں ہیں وہ فیشن پرستی کی زنجیریں ہیں، مصلحت پسندی کی زنجیریں ہیں، گناہوں کی لت جو پڑی ہے یہ زنجیریں ہیں، بزدلانہ زنجیریں تمہارے گلوں میں پڑی ہوئی ہے، توڑ کر کے آ جاؤ۔ کون کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خراب تھا؟ تمہیں یقین نہیں ہے؟ دنیا کا سارا حسن و جمال میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کو عطا کیا تھا۔ اس حسین رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تم پیروکار ہو، تو پھر کیوں اس رسول پاک کے اخلاق کو اپنانے سے تم ہچکچاتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ ہزار تانوں کو چھوڑ دو، لوگ کیا کہتے ہیں، تم یہ دیکھو کہ میرے آقا کل قیامت کے دن مجھے کیا کہیں گے، میرا چہرہ دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ میں نے چہرہ یہودیوں کا بنایا، میں نے چہرہ کفار و ہنود کا بنایا، اور بات کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے مسلمانوں، میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، اٹھو، وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اور آج میں اسی بات پر آپ سب کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا، کیوں نام محمد پر مر نہ جائیں ہم عزت سے، یوں بھی تو ہمیں دنیا سے ایک دن تو جانا ہے، یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو کر کے جائیں گے تو قیامت کے دن سر بلند رہو گے، سرخرو رہو گے۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، ہمارا یہ قان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ ہماری قبر میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ قیامت کے دن انہی کی شفاعت اور سفارش ہمارے لیے کام آئے گی، تو دنیا میں ان کے ہو جاؤ اور انہی کی طرف لو لگا لو،
اور اپنا جینا مرنا رسول پاک کے لیے کر دو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی دفاع ناموس رسالت کے لیے وقف کر دی۔ ہزار ان کے زمانے میں بھی ان کو لے کر کے تنقیدیں اور تعریفیں ہوتی رہی ہوں گی، لیکن ان کی کتابوں میں مجھے بتاؤ کہاں انہوں نے اپنی تنقید کرنے والوں کے لیے کیا لکھا، تعریف کرنے والوں کے لیے کیا لکھا؟ بلکہ کہیں پر کچھ ملتا نہیں ہے۔ انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بھلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ انہوں نے تو زندگی بھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قلم اٹھایا۔ میں خاص طور پر آج سوشل میڈیا پر ایکٹیو علماء کے لیے ہی سامنے آیا تھا کہ آج قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ مجھ جیسے ایک کمتر اور چھوٹے سے طالب علم کے دفاع میں اور حمایت میں اپنے قلموں کا استعمال نہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، شان اسلام کے لیے، اور کفار و مشرکین جو بھدے اعتراضات کرتے ہیں ان کا منہ توڑ دنداں شکن جواب دینے کے لیے اپنے قلم کی جولانیت کا استعمال کریں۔ خطبہ اپنی زبانوں کو انہی کے لیے استعمال کریں، اس لیے کہ اللہ نے یہ امانت کے طور پر آپ کو علم دیا ہے اور آپ کو یہ علم خرچ کرنا ہی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، جس کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور میسج ہمیں دیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے میرے عزیزو، آج میں نے یہ جو کچھ بھی باتیں کہیں اس لیے کہ میں بے چین ضرور ہوں، لیکن دنیاوی حالات اور پریشانیوں کو لے کر کے نہیں کہ میرے اوپر کیا دباؤ بن رہا ہے، اس کو لے کر کے میں ہرگز پریشان نہیں ہوں، بلکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ سب حضرات جانتے ہوں گے رمضان المبارک آ چکا ہے۔ آج ہی کل ہی میرے پاس ایک نوجوان بچہ آیا، انجینئر بھی ہے۔ بیٹھے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد بتایا اس نے کہ پچھلے 1.5 مہینے سے وہ کھانے کو، گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، صرف اس لیے کہ جس جگہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہوں اور میں نرم نرم غذائیں کھاؤں۔ اس نوجوان کی اس بات کے بعد کیا ہمارا دل کھول نہیں جاتا؟ ہم بھی تو آج سارے لوگ مستیوں میں ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وہ رسول پاک کے نام کا ہے۔ علماء آپ سب کو معلوم ہے، مشائخ آپ سب کو معلوم ہے، ہم آج تک رسول پاک کے نام پر ہی کھا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن آج تک میری اتنی عمر میں میرے باپ کو، میری ماں کو یا میرے بھائیوں کو ایسی گالیاں تو میں نے اب تک نہیں سنی جس طرح کی گالیاں اس خبیث ملعون نے میرے نبی کو دی۔ تم بتاؤ، تم اپنی زندگیوں میں نوجوان ہو، تمہیں ایسی گالیاں کس نے دی تھی آج تک؟ تم بتاؤ، تمہاری داڑھیوں کو دیکھ کر کے لوگ گالیاں نہیں دیتے۔ آج تم سر پہ ٹوپی رکھتے ہو تو تمہیں لوگ گالیاں نہیں دیتے۔ تمہاری ماں کو اور تمہارے باپ کو کس نے اس قدر گالیاں دی تھی؟ تمہیں کبھی کسی نے دلال کہا عورتوں کا؟ لیکن دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان کو جس نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، آپ بتاؤ اب اس کے بعد اگر ہمارے جذبات بے قابو نہ ہو تو اور کیا ہو؟ ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے کبھی اس طرح کی گالیاں نہیں سنی۔ اب میں اپنے اس گفتگو کو ڈائیورٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں، ان ہندوؤں سے بھی، ان پاکھنڈیوں سے بھی، اگر تم نے طے کر ہی لیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانا ہے تو لے لو ہم سب کی زندگیوں کو اور آج ہی سے کوسنا شروع کرو، ہمیں جتنی گالیاں دیتے ہو دے لو۔ ایک بار میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانا چھوڑ دو، اس قرآن عظیم کو بولنا چھوڑ دو۔ ہماری زندگیاں موجود ہیں میرے عزیزو۔ آج رمضان المبارک کی اس شب میں تعریف کے لیے نہیں عرض کرتا، روزانہ ہر رات مدینہ طیبہ سے میرے شاگرد ہیں، بچے ہیں، ایک میرا مخلص شاگرد ہے، وہاں سے فون لگاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اور گنبد خضرا کے نیچے سے ویب کانفرنسنگ کے ذریعے سے دیکھ لیتا ہوں، دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ آج وہ نوجوان بچہ میرا شاگرد باب السلام سے حضور کی جالیوں کے پاس پہنچا، ہمت نہیں ہو سکی حضور کو سلام کرنے کی۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने की हिम्मत नहीं हो सकी। इसीलिए मेरे अजीजों कि हम जिस कैफियत में आज जी रहे हैं, अब इसके बाद जीने का कोई मतलब नहीं होता। आप समझें, बराए करम समझें मेरी इस बात को। यकीनन मैं जज्बात में बहुत कुछ कह रहा हूं, लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, बेदार हो जाओ। आज अपने इत्तेहाद को कायम करो, सिर्फ नाम रसूल पर। उलमा बयान बाजियां बंद करें और मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर एक बार जमा हो जाओ, और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद जरूर आएगी। हम दुनिया से जाने से पहले इतना चेहरा तो बना लें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिखा सके, हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर होने जैसी थोड़ी सी शक्ल तो बना सके। इसलिए अब इसके बाद मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे हुक्काम वक्त कैद करे या सूली पर चढ़ाए या खत्म कर दे, इसलिए कि हम जैसों के साथ अब होना यही चाहिए था कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गंदी गालियां सुन करके मजे से खाते पीते और सोते हैं, हजाब आ जाना चाहिए था। फिर भी मेरे आका की रहमत कामिला है कि वो अब भी अपनी उम्मत को दर्द और तकलीफ में देखना गवारा नहीं करते। कुरान ने उनके मुतालिक ही कहा है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे कदमों में कांटा भी चुभ जाए तो मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारे कदमों में चुभने वाला कांटा गवारा नहीं, और हम आज अपने कानों से हुजूर के लिए गंदी गालियां सुनकर गवारा कैसे कर सकते। बस मैं कहने की ताकत में नहीं हूं, आखिर में इतना कहूंगा, उज़रन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, हम निकम्मों को माफ फरमाए। बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे पले यहीं के, रुख किधर करें या रसूल अल्लाह, आप ही की तो शान है। गंदे निकम्मे कमी, महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हिंद के इन हम जैसे बुज़दिल मुसलमानों को माफ फरमा दे और कुव्वत हैदरिया अता फरमाए। उलमा की जुबान में ऐ अल्लाह के नबी ताकत व कुव्वत अता फरमाए, जवानों को बाजू में ताकत व कुव्वत अता फरमाए। हम जिए तो सर बुलंद करके जिए और आपकी शान में गालियां सुन करके ना जिए। ऐ रसूल पाक, मदद की भीख है, मदद की भीख। ऐ खासान रसूल, वक्त मदद है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।